یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو شیعہ سنی مانتے نہیں, ہم تو فرقوں والے باتیں کرتے ہی نہیں, ہم سب کیا ہے سمپل مسلمان ہیں. یہ منجن ہے. یہ کیا ہے؟ منجن ہے. سمپل مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جب تمہارے یہاں کوئی رشتہ لینے آئے گا, بیٹی تم نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا, لڑکی کے ابا تم سے پوچھیں گے بیٹا ہم لوگ شیعہ ہیں, آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ کہو گے میں سمپل مسلمان ہوں. وہ کہے گا بیٹا ہم کوئی اور مخلوق ہیں کیا؟ یہ ہم سمپل نہیں ہیں, ہم ذرا کمپلیکیٹڈ سے مسلمان ہیں. سیدھا سیدھا منہ سے پھوٹ دو ہم نے بیٹی دینی ہے, تو ان چیزوں میں چیک کیا جاتا ہے, کاسٹ دیکھی جاتی ہے, قوم دیکھی جاتی ہے, تنخواہ پوچھی جاتی ہے, ہائٹ دیکھی جاتی ہے, کہ خاندان دیکھا جاتا ہے, تو مسلک بھی پوچھا جاتا ہے. وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہو براڈ مائنڈیڈ کہ میرا تو کوئی مسلک نہیں. مفتی طارق مسعود ہے جو اہل سنت والجماعت اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے, ہم لوگ کا تو کوئی مسلک نہیں ہے. وہاں سارے بتاتے ہیں میں یہ مسلک ہے میرا, پورا پورا بتا, ورنہ لڑکی کا ابا کتے چھوڑ دے گا گلی کے تمہارے پیچھے, بولے نکل یہاں سے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. تو یہ فرقے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, آپ کو فرقے ہی نہیں ہے, یہ ہیں. لوگ کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں فرقے نہیں ہیں, لیکن حقیقت اسلام فرقوں کو پسند نہیں کرتا, لیکن حقیقت میں تو ہے نا. اور اسلام نے خبر بھی دی ہے کہ فرقے پیدا ہوں گے, جب ہوں گے تو تم نے کس فرقے کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے یہ کہنا سارے فرقے غلط ہیں, نہ, نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی, وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا. بھائی اگر نبی یوں فرما دیتے 73 فرقے ہوں گے, اور چونکہ اسلام میں فرقے غلط ہیں لہذا 73 کے 73 جہنمی, جو صرف ان تمام فرقوں سے آزاد ہوگا وہ جنتی ہوگا. تو ہم کہتے سارے فرقے غلط ہیں, لیکن نبی کو معلوم تھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا نا کہ 73 کے 73 غلط ہوں گے تو اس سے 74واں فرقہ نکل آئے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ منجن ہے. یوٹیوب پہ کچھ اسکالر بیچتے ہیں کہ فرقہ کوئی نہیں ہے, ہم سمپل مسلمان ہیں. تو ایسے لوگ جب کسی لڑکی کے ہاں پیغام لے کے جائیں تو لڑکی کے ابا پوچھیں ہم لوگ شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہیں, آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ جواب میں کہیں گے میرا کوئی مسلک نہیں ہے. وہ کہے گا اچھا مجھے یہ بتاؤ ہم محرم میں ماتم کرتے ہیں, آپ کرو گے؟ آپ کہو گے نہیں, یا آپ بولو گے ہاں کرتا ہوں فار ایگزامپل. اچھا بیٹا ہم جو ہے وہ مجالس بھی کرتے ہیں, آپ کرو گے؟ ہاں میں کروں گا. اور جو بھی شیعہ مسلک میں ہوتا ہے یہ کرو گے آپ کا؟ تو بولو بیٹا منہ سے پھوٹ دیتے نا میں شیعہ ہوں, گھنٹہ لگا دیا ہمارا تم نے, ٹھیک ہے نا. آپ جب کہ نہیں انکل اسلام میں فرقے نہیں ہے, تو وہاں یہ دال گلے گی نہیں, وہاں فوراً بتاؤ گے جی میں شیعہ ہوں. اسی طرح سنیوں کے یہاں پیغام لے کر گئے نکاح کا, وہ پوچھ رہے ہیں بیٹا آپ کیا ہو, آپ کا مسلک کیا ہے, آپ شیعہ ہو سنی ہو؟ انکل میرا کوئی مسلک نہیں ہے, میں صرف اسلام کو مانتا ہوں. بیٹا ہم لوگ کیا تورات اور انجیل کو مانتے ہیں؟ ہم کیوں یہودی, شکل سے تمہیں یہودی نظر آ رہے ہیں جو تم بول رہے ہو اسلام کو مانتے ہیں؟ ہے بھائی ہم قادیانی ہیں, ہم بھی تو مسلمان ہیں, تو بتاؤ نا تم کس مسلک کے ہو, ہماری بیٹی ایڈجسٹ بھی ہو پائے گی کہ نہیں پائے گی. آپ پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے بھائی آپ ماتم کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو نہیں. ان کو یہ تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو یہ پھر ہماری بچی سنی ہے, یہ پھر ماتم میں لے کے جائیں تو ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں, تو پھر اختلاف پیدا ہوگا. پہلے ہی نہیں ہے, بہتر پوچھ لو کہ بھائی تم ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ ہو پاؤ گے کہ نہیں ہو پاؤ گے. تو آپ, اس نے پوچھا آپ سے کہ بیٹا آپ ماتم کرو گے؟ آپ نے کہا نہیں ہم تو ماتم نہیں کرتے. اچھا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ لوگ وہ نوحہ کرتے ہو؟ نہیں جی ہم تو نوحہ نہیں کرتے. مجالس کرتے ہو؟ نہیں. تو بیٹا منہ سے پھوٹ دیتے نا کہ سنی ہوں میں, آسان حل ہو جاتا. نہیں ہمیں وہ جہلم سے یہ پتہ چلا ہے کہ شیعہ سنی نہیں ہوتا, اسلام میں فرقے تو بالکل بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. تو وہ جہلم میں بھی وہ رشتہ ہوگا نا, وہ آپ کو دھکے دے کے باہر نکالے گا, بولے گا نکل یہاں سے, تیرا اوپر کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. بھائی اسلام میں نہیں ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی تو ہے نا. اسلام میں چور ہیں, اسلام میں چور ہیں, جیب کترے ہیں, لیکن کیا حقیقت میں نہیں ہے؟ بولو نا. اب کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے تم چور ہو یا نہیں ہو, اسلام میں چور نہیں ہے. ابے اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو بتا کہ چور صحیح ہے یا بغیر چور صحیح ہے, جو تجھے اچھا لگے تو اس میں چلا جا.
تو اختلاف تو ہے, 73 فرقے ہیں, اور نبی نے فرمایا 72 جہنم میں. اس کا مطلب ایک صحیح ہے, وہ بھی ان 73 میں سے ایک ہوگا. تو اب شیعوں کا دعویٰ ہے وہ ہم ہیں, ہمارا دعویٰ ہے وہ ہم ہیں. اب ہم اس دعوے پر فیصلہ نہیں کر رہے, ہم کسی کو جنت جہنم فتوے نہیں دے رہے, اس سے لڑائیاں پھیلتی ہیں. بھائی جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ عمل کرے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو 73 فرقوں میں نجات یافتہ فرقہ ہے, وہ فرقہ وہ اچھا, اس کو یہ نہیں کہا جائے گا مسلمان فرقہ, کیونکہ وہ 73 کے 73 منسوب کس کی طرف ہیں؟ اسلام کی طرف. تبھی تو اسلام کے اندر کے فرقے ہیں. نبی کی حدیث کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ٹوٹل ملا کے یہود و نصارہ بھی اور سارے ملا کے تھوڑی, جو اسلام کی طرف منسوب ہوں گے. تو اسلام کی طرف جو منسوب فرقے ہیں ان میں ایک جنتی ہے, 72 جہنمی. تو ایک جنتی کون سا ہے؟ تو اس کا جواب حدیث میں موجود ہے, لہذا ہمیں خود سے جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو جنتی فرقہ ہے, صحابہ نے پوچھا تو آپ نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی ہے یا وہ بریلوی ہے یا وہ شیعہ ہے یا وہ سنی ہے, کیونکہ پھر سارے اسی نام سے موسوم ہو جاتے. بلکہ نبی نے علامت بتائی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو ان کے نعروں سے متاثر نہ ہونا, علامات دیکھنا کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ جنتی فرقہ ہے. وہ علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, یعنی فرمایا جو قرآن کے راستے پر چلے. اس لیے کہ تمام فرقے نسبت, آخری نسبت قرآن کی طرف ہی ہوتی ہے. فرمایا ما انا علیہ, جس پر میں ہوں, یعنی قرآن کی وہ تشریح جو میں کروں گا. غامدی صاحب کی بہت سی تشریحات ان کی اپنی ہیں, حدیث سے وہ تشریحات میچ نہیں کرتی, اور فوراً غامدی صاحب کہتے ہیں حدیث کو ایسے موقع پہ اڑا دیتے ہیں. وہ